بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شینشین بتشریف فرما مولانا اصغر علی امام مہدی صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، مولانا حافظ عبد القیوم صاحب، نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، مولانا عبد الطیف مدنی صاحب، مولانا پرویز ناکوا مدنی صاحب، مولانا خورشید عالم مدنی صاحب، میرے بھائی جناب مولانا شفیق عالم صاحب جو شہر حیدرآباد کے امیر ہیں جمعیت اہل حدیث کے، جابری صاحب، ابو الحسن پرتاپ گڑھی صاحب، ڈاکٹر آصف عمری صاحب، فہیم قریشی صاحب اور معزز علماء کرام اور ذمہ داران قوم اور ملت، اصلاح معاشرہ کے عنوان سے مجھے ہمارے تبریز صاحب نے کہا کہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے اور شفیق عالم صاحب کا بھی حکم ہوا تھا۔ میں آج یہاں پر آپ کے درمیان میں آیا ہوں، اور میرا ماننا یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف دوسرے لوگوں کو اچھا بننے کی تلقین کریں یا ان کو اچھا بننے کی ہدایت دیں اور صرف نصیحتیں کر کر خاموش ہو جائے، بلکہ اس کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اچھا، نیک اور پاک باز بنا لیں۔ عزیزان ملت، اسلام کا امتیاز یہ ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، معاشرے کی خدمت کریں اور ضرورت مندوں کے کام آئیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم بہترین امت ہو جو دوسروں کی بھلائی کے لیے نکالی گئی ہو۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے پاس اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہے جو بندہ اپنے مومن بھائی کی مدد کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہر مومن کے سامنے ہونا چاہیے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، مریض کی عیادت کرو، اور کوئی قرض میں مبتلا ہے تو اس کی مدد کرو۔ علماء اکرام نے سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صرف مسلم اور غیر مسلم کی تمیز کے بغیر ہیں۔ اگر ہم کسی غیر مسلم کی مدد کرتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، کسی غیر مسلم بیمار ہے اس کی عیادت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے۔ اور علماء کرام نے لکھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اپنے گھر تشریف لائے اور ہماری امت کی ماں آپ کی اہلیہ حضرت بی بی خدیجہ سے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ تو علماء کرام نے ہم کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ جو جواب امت کی ماں نے دیا، انہوں نے جواب دیا کہ اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں پر رحم کرتے ہیں، یتیموں کی دستگیری کرتے ہیں، ٹوٹے رشتہ داروں کو ملاتے ہیں، ضعیفوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں دین اور دنیا میں، تو اس بات کو جو ہماری امت کی ماں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائی، اس کو ہم کو سامنے رکھ کر ملوز رکھنا پڑے گا۔ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی زندگیاں انہی اوصاف کا مجموعہ تھی۔ صدیق اکبر ہے، کمزوروں کو خرید کر غلاموں کو آزاد کر رہے ہیں، بیواؤں کے اور ضعیف عورتوں کی بکریاں ہیں، بغیر پیسے لیے اس کو چروا دیتے۔ فاروق اعظم ہے، بیت المال کو بنایا اور کہا کہ غریب، معذور اور پاہج کو اس سے مدد کی جائے گی۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ تاجر ہیں، اور جو کوئی مسکین آپ کے پاس آتا تو آپ اس کو کم سے کم پیسوں میں یا اس کو فری میں اس کو دے دیتے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور آپ کی سخاوت تو ضرب المثال ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہوتا حضرت علی اس کو سائل کو دے دیتے۔ اور قیامت کے دن کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو خدا کی مخلوق کے ساتھ جو طرز عمل تمہارا ہوگا، خدا تعالیٰ کا وہی طرز عمل تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے تو اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ اگر ہم غلطیاں معاف کریں گے تو اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کرے گا۔ اگر ہم لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو کہیں خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ برا سلوک نہ کر دے اس دن، جس دن کسی کا سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ اصلاح معاشرہ کا ایک جلسہ ہے، ہم کو ہمارے نوجوان نسل کو ڈرگس کی، شراب نوشی سے بچانے کی بہت بڑی ذمہ داری ہمارے پاس ہے۔ اور خود حکومت ہند کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ چرس کی لعنت اس ملک میں 3 کروڑ 10 لاکھ لوگوں کو لگ چکی ہے، اور ان کی عمر 10 سال سے 75 سال کے درمیان میں ہے۔ حکومت ہند بتاتی ہے کہ افیم کی عادت اس ملک میں 2 کروڑ 26 لاکھ لوگوں کو لگ چکی ہے، اور 77 لاکھ لوگوں کو باضابطہ دوا کے طور پر دینا پڑتا ہے، اور پھر سیڈیٹیوز استعمال ہوتا ہے۔ 1 کروڑ 18 لاکھ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ آج کل ایک اور نیا ڈرگ نکلا ATS۔ یعنی اس چیزوں سے اگر ہم نہیں بچائیں گے اپنی نوجوان نسل کو، بلکہ ملک کی آبادی کا قریب 2.5% لوگ آج ڈرگس کے ایڈکٹ بن چکے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخبائث ہے اس کے تعلق سے تو ہم کو ضروری ہے کہ ہم اپنے نوجوان بچوں پر نظر رکھیں۔ ایک نیوز میں پڑھ رہا تھا، پنجاب کے DGP صاحب تھے، ابھی بھی ہیں، انہوں نے بڑی تکلیف سے کہا کہ میرا بیٹا نوجوان بیٹا ہے اور اس کو ڈرگ کی عادت پڑ گئی، اور ایک ایسا وقت آیا کہ اس کی شادی بھی ہوئی، بچہ بھی ہوا، وہ خود اپنی جان لے لیا۔ تو اس سے ہم کو حفاظت کرنا ہے، خواتین سے اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ میں آپ کو حالیہ دن کا ایک واقعہ سنا رہا ہوں کہ الیکشن میں کسی ایک ہماری بہن نے جا کر مجلس کے کہنے پر کسی ایک امیدوار کو ووٹ دے دیا، تو معلوم ہوا شوہر کو تو اس کو تھپڑ مار دیے، پیٹ دیے۔ ایک دن میں اپنے گھر کو جا رہا تھا، ایک خاتون میرے گھر کے باہر کھڑی ہوئی تھی پانی کا بوتل لے کر، اور دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ بہت پریشان ہے، میں بھی پریشان ہوگا اس طرح اس کے حالات کو دیکھ کر۔ پھر واپس آ کر ملا تو اس نے مجھے کہا کہ میں آپ سے معافی چاہتی ہوں مگر آپ کو میرا چہرہ دیکھنا پڑے گا۔ اور جب اس نے اپنا نقاب نکالا تو چہرے پر اس کی آنکھ بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، کیسے ہوا؟ تو شوہر نے اپنی مردانگی دکھائی اپنی بیوی کو مار کر۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ہماری امت کی ماؤں کو ہاتھ تک نہیں لگا، اس طرح کا برتاؤ کبھی نہیں کیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی سے بہترین ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ظاہر ہے یہ تمام احادیث آپ علماء اکرام کے بصیرت و فروز خطابات سے سنا ہوگا، اور پھر ہم کو حجت الوداع کو یادگار خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور ان سے بہترین سلوک کرو۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ دین جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیم کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اس وقت عورت کے پاس کچھ نہ مقام تھا نہ عزت تھی، بلکہ وہ جائیداد کا حصہ بن جاتی تھی اس کے شوہر کے انتقال کے بعد، جو اس کے بیٹوں میں یا اس کے سوتیلے بیٹوں میں تقسیم کی جاتی تھی۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک
جہاں پر قرآن نے ہم کو اللہ نے فرمایا کہ اف تک مت کہو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح ایک ایک واقعات کس طریقے سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے باپ کے آگے مت چلو اور اپنے باپ کے بیٹھنے سے پہلے مت بیٹھو۔ آج وہی اولاد اس امت کو ایسے ایسے واقعات ہم سنتے ہیں ماں باپ سے برتاؤ کے کہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کے سفر سے دوری پائی جاتی ہے، مگر والدین کا نافرمان اور رشتہ توڑنے والا جنت کی خوشبو کو نہیں پائے گا۔ تو اس چیز کو ہم کو یاد رکھنا ہے۔ بہرحال میں زیادہ وقت لیے بغیر کہوں گا کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک، پڑوسیوں کے حقوق، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت کے بارے میں سنا کہ بہت نماز پڑھتی، روزے رکھتی، خیرات کرتی، مگر ساتھ ہی ہمسائیوں کو بہت ستاتی ہے۔ تو رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوزخ میں جائے گی۔ پھر آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ ایک عورت ہے جو کم نماز پڑھتی، کم روزے رکھتی، خیرات بھی دیتی ہے، تو وہ بھی سوکھے پنیر کے ذرے دیتی ہے، مگر اپنے ہمسایوں سے اچھا رہتی ہے، فرمایا وہ جنت میں جائے گی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یتیموں اور بیواؤں سے حسن سلوک، جانوروں سے حسن سلوک، یہ دین کی تعلیمات میں سب چیزیں ہیں۔ اگر ہم اس پر عمل کریں تو ضرور ہم کو دین اور دنیا میں کامیابی ملے گی۔ ابھی حضرت فرما رہے تھے غم کو کیسے دور کرنا۔ آج کل ایک بہت بڑی انڈسٹری بن چکی ہے سائیکیٹرسٹ کی، سائیکو انالیسس کی۔ اگر آپ بڑے بڑے کمپنیوں میں جائیں گے تو ان کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا رہتا ہے، آپ کے پرفارمنس کو جج کرنے کے لیے اس کو بٹھایا جاتا ہے، اور سوال وہ کرتا ہے آپ سے کہ آپ کو کچھ چیز چل رہی ہے کہ دماغ میں کوئی غم ہے کہ آپ کو؟ یاد رکھیے صحابہ کرام نے اپنی زندگی ہمارے سامنے رکھی، ہمارے کو بتلایا کہ جنگ بدر ہے، باپ کی لاش ڈالی جا رہی ہے، بھائی کی لاش ڈالی جا رہی ہے، مگر ان کو غم نہیں ہوتا تھا۔ ان کو غم جب اس وقت ہوتا تھا جب وہ دین سے دوری اختیار کرتے، سنت رسول سے دوری اختیار کرتے۔ تو ہم کو ایک طاقتور بننا ہے ذہنی طور پر بھی۔ یہ سب لوگ انسان کو کمزور کر کے چھوڑ دے رہے، بالکل کمزور۔ ایک انڈسٹری بن چکی ہے، یہ دوا لے لیجئے، وہ دوا لے لیجئے۔ ٹھیک ہے اگر کوئی مینٹل النس ہوتی ہے، مگر یہ جو غیر ضروری غم میں جو جاتے ہم لوگ، انسان اس دنیا میں آئے تو قید خانہ ہے ہمارے لیے، اور وہ زندگی ہماری کامیاب زندگی رہنے والی ہے انشاءاللہ۔ تو یہاں تو ہر چیز ہے، نشیب و فراز ہے۔ جب صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اپنے ماں باپ کی قربانیوں کو دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ شریف میں صدیق اکبر کو اس طرح سے پیٹا گیا، یعنی اس کے باوجود بھی وہ لوگ جو ثابت قدم تھے، تو دین ہم کو انہی سے تو ملا ہے۔ تو اسی لیے ان چیزوں پر ہم کو اور آپ کو غور کرنا ہے۔ بہرحال میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آنے کا موقع دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ تمام کی اس خدمت کو قبول کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔